اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن ارشاد فرمایو، اللہ عز و جل اس آدمی پر رحم کرے جو رات کے وقت قیام کرے، رات کے وقت اٹھ کر نفل پڑھے، رات کے وقت اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا رحم اللہ رجلا، اللہ اس پر رحم کرے، اس سے پیار کرے، رحم اس کے لیے اپنا دل نرم بنائے، اس سے محبت کرے، اس کے سارے کام آسان بنائے، اس کے سارے مشکل حل کرے، اس کے اپنے مطلبوں میں کامیاب کرے۔ حضور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ رحم کا لفظ عام ہو گیا نا۔ اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات کے وقت اٹھے، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرے۔ اس کو یقین ہے نا اپنے رب پر، یہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اس کو یقین ہے اپنے رب پر، دنیا کو فانی سمجھتا ہے، آخرت کو باقی سمجھتا ہے، اٹھا ہے آخرت کا توشہ اکٹھے کرتا ہے، اپنے مالک سے یاری کرتا ہے۔ نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اپنی بیوی کو جگائے۔ حدیث جاری ہے، یہ رحمہ کا لفظ شامل آگے۔ خود اٹھے وضو کرے نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے۔ فَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل کو، بیوی کو جگائے۔ اے بی بی صاحبہ اٹھو نماز پڑھو، بی بی صاحبہ جاگو نفل پڑھو، بی بی صاحبہ اٹھو آخرت کا توشہ اکٹھے کرو، بی بی صاحبہ اٹھو اپنے دل کو روشن کرو، بی بی صاحبہ اٹھو اندر کا نور حاصل کرو۔ ایقظ اہلہ، آدمی کو جو چیز پسند ہے وہ کوشش کرتا ہے دوسروں کو بھی یہ بتاؤں اور دوسروں سے بھی یہ کام کرواؤں۔ فطرت ہے، اسے کہتے ہیں فطرت، طبیعت۔ جو آدمی جس کام کی طرف دوسروں کو بلائے، معلوم ہوا اس کی دلچسپی اسی کام سے ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جو آدمی سب کو بتائے جی یہ کام یہ کام، دیکھو دیکھو دیکھو، سنو سنو، اور دوسروں کو ادھر بلائے، سمجھو اس آدمی کی محبت اسی کام سے ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ظاہر باطن اس سے لگا رہتا ہے، اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے اور دوسروں کو بلاتا ہے، علامت ہے اس بات کی۔ اب یہ جو بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، معلوم ہے اس کے دل دماغ میں نماز ہے، اس کی اللہ سے محبت ہے، اس کی نماز سے محبت ہے، اس لیے دوسروں کو بلاتا ہے، اپنے پیاروں کو پیارے کام کی طرف بلاتا ہے۔ میں تمہیں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔
اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات کو اٹھے طہارت کرے نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے، اس کی بیوی اٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے۔ اگر بیوی نہ اٹھے، اس کو اتنی محبت ہے اس نماز سے اللہ سے، جو کہتا ہے میرے اپنے گھر والے کیوں اس سے محروم رہیں، اندر اس کو تڑپ ہے نا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو، تعلیم دیکھو، تربیت دیکھو، نفل نماز کی طرف ترغیب دیکھو، ترغیب۔ اور اپنی بیوی کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے، چھڑکے منع سے قطرے ڈالے، پانی بہائے نہ، چھڑکے منع ہاتھ میں پانی اٹھا کر اس کو تھوڑا سے چھڑکے۔ پانی کا اثر یہ، وہ پانی تھوڑا ٹھنڈا ہے، آدمی کو ٹھنڈک پہنچے تو پھر جو اثر ہے نیند کا وہ ہٹ جائے گا، ایک اور کیفیت آ جائے گی، دوسری کیفیت آئے گی، پھر وہ ٹھنڈک کی وجہ سے بھی گرمائش ختم ہو جائے گی، آدمی اٹھ جائے گا۔ ایسا سچا عاشق ہو نبی کا، پھر محب ہو اللہ کا، دیندار ہو پرہیزگار ہو۔ یہ ہوا ایک حصہ۔ اور اللہ رحم کرے اس خاتون پر جو رات کو قیام کرے، رات کو اٹھ کر وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ وہی انداز ہے، رات کو اٹھ کر نفل پڑھے، پھر اپنے گھر والے کو جگائے۔ خود اٹھے، نفل پڑھے اور گھر والے کو جگائے۔ اللہ اس خاتون پر رحم کرے۔ حضور اس خاتون کی محبوبیت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، اس کے سارے مشکل آسان کرے، اس کی ساری مرادیں پوری فرمائے۔ یہ رحم کا لفظ ان سب چیزوں کو جامع ہے، بنیادی لفظ ہے۔ مجھ پر رحم کرو، رحم کرو، ہر آدمی کہے گا، جو کسی مشکل میں پھنسا ہوئی کہتے رحم کرو، کسی سے پیار چاہے گا کہتے رحم کرو۔ رحم بنیادی لفظ ہے۔ حضور کے بولنے کا انداز دیکھو۔ اللہ اس خاتون پر رحم کرے، اس خاتون کو ولی اللہ بنائے، اس خاتون کو جنت میں اعلیٰ مقام والی بنائے، جو رات کو اٹھے نفل پڑھے، پھر اپنے گھر والے کو جگائے۔ اگر گھر والا نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکے۔ پہلے کسی زمانے میں لوگوں نے سنا تھا کہ گھر والی پانی نہ چھڑکے، نہیں، حدیث میں ہے گھر والی بھی چھڑکے۔ ان لوگوں کو حدیث کا پتہ نہ ہوگا، کسی سے سنا ہوگا، شاید پورا علم نہ ہوگا، تو ایسے انہوں نے کہا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے،
اسی باب قیام اللیل میں، اگر گھر والا نہ اٹھے تو بیوی کو خدا کی محبت ہے، وہ تو اللہ کی اس نماز کی لذت میں ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، تو اسے عشق میں ہے، بیچاری کو جذبہ ہے، کہتا ہے میرا گھر والا، اور پھر نفل نہ پڑے، پھر جذبے میں کہتا ہے میں پانی ڈالوں گی کہ اٹھے نا، یہ دولت حاصل کریں۔ اگر ایک جگہ جو 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہو اور بیوی کو پتہ ادھر کروڑ روپیہ ملتا ہے، اور بیوی واقعی سمجھدار، اس کو یقین بھی ہے، تو گھر والے کو کہاں چھوڑے گی؟ نہیں چھوڑے گی نا، پانی سے کیا اس کو ہاتھ میں پکڑ کر اٹھائے گی۔ حضور نے یہاں ہاتھ میں پکڑنے کا لفظ نہیں فرمایا، صرف فرمایا پانی چڑھ کے۔ اگر گھر والا نہ اٹھے تو گھر والی اس پر پانی چھڑکے۔ ہمارے زمانے میں اگر کوئی خاتون گھر والے پر پانی چھڑکے، میں سمجھتا ہوں شاید شوہر کو غصہ آئے گا، کہتے شرم نہیں آتی، بے حیا، فرض نماز کے لیے اٹھاتی ہو، فرض ہو تو پھر اٹھا، یہ تو نفل ہے، پڑھو، خود اپنے رب کو راضی کرو، مجھے کیوں تنگ کرتی ہو، شرم کرو۔ اے بد دماغ، تو نے اپنے نبی کا فرمان نہیں سمجھا؟ تجھے اگر ایمان ہوتا، نبی سے محبت ہوتی، تو پھر تو اس کو شاباش کرتا۔ بی بی تجھے شاباش ہے کہ تو نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کیا۔ مجھ جیسے کمزور اور سست کو اٹھانا شروع کیا، تیرے جیسی بیویاں اللہ سب کو دے، اس کو تو دعا دے جو تجھے نماز کے لیے اٹھاتی ہے، تجھے غصہ کیوں آ رہا ہے؟ غصہ اللہ اس خاتون پر رحم کرے جو رات کو اٹھے نماز پڑھے اور اپنے گھر والے کو جگائے۔ اگر گھر والا نہ اٹھے تو اس پر پانی چھڑکے۔ یاد کرو نا، ایسی حدیثیں یاد کرو، اور باتیں یاد کرتے ہو حدیثیں یاد کرو، مشکات شریف کا صفحہ بھی یاد کرو، بھئی مشکات کے عربی مشکات کے فلاں صفحے میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کی باتیں یاد کرو، کیا یاد کرو گے؟ روزانہ ایک حدیث اگر آپ یاد کرو تو سبحان اللہ، ایک حدیث روزانہ خود جاؤ، پھر بیوی کو سناؤ، پھر بچوں کو سناؤ، پھر آپ کے پاس کوئی آدمی آئے نا اس کو سناؤ، یار آج صبح ہمارے سائیں نے یہ حدیث سنائی نبی کے، سبحان اللہ، حضور نے کیسی نصیحت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی نصیحت کی۔ ہمارے زمانے میں کبھی کبھی بیٹا نیند ہوتا ہے، ابو اس کو اٹھا نہیں سکتا، کہتے ہیں بیچارہ تھکا ہوا ہے، کام میں ہے، پتہ نہیں، پریشان ہو جائے۔ استغفر اللہ، فرض نماز کے لیے نہیں اٹھاتا، خدا کا بندہ، فرض نماز ہے، بیٹے کو اتنا پیارا ہے اس کو بیٹا جو اس کو نہیں اٹھاتا۔ اٹھانا فرض ہے، جس طرح تجھ پر نماز فرض ہے نا، وہ نیند میں ہے، اس کو اٹھانا بھی فرض ہے۔ نہیں اٹھاتا ابا فاسق ہے، بیٹا بالغ ہے، ابا دیکھ رہا ہے کہ نیند میں ہے، نہیں اٹھائے تو فاسق ہو جائے گا فوراً، شرعاً فسق کا حکم صادر ہو گیا۔ تو نے ایک فرض کا ترک کیا، فرض کو ترک کیا ہے۔ اٹھانا تو وہ تو نیند میں ہے، تو نے دیکھا نہیں اٹھانا فرض تھا، فرض کا ترک کیا جان بوجھ کر، تو فاسق ہو گیا نا۔ خدا کے نزدیک فہرست ہوتی ہے، عادل، صالح، متقی، محسن، ذاکر، شاکر، صابر، یہ ہوتی ہے فہرست۔ آپ ان نیکوکاروں کی کس فہرست میں ہیں؟ یا صالحین کی فہرست نکل کر فاسقین کی فہرست میں آیا؟ پھر فاسقین کے بہت سے نام ہیں، فاسق جامع لفظ ہے، جو عادل صالح سے وہ نکل گیا تو فاسق ہو جائے گا۔ جو آدمی اپنے بیٹے یا بیٹی بالغہ کو دیکھے فرض نماز کے وقت نیند میں ہے، تو ابا یا اماں جو بھی دیکھے ان پر لازم ہے کہ ان کو اٹھائے، اگر نہ اٹھائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔
ایک خاتون تھی کہتی تھی سی دعا کر میری بچیاں نماز پڑھیں. میں نے کہا آپ ان کو سنبھالو نماز کے وقت ان کو کہو پڑھیں اور نیند میں تو اٹھاؤ. مجھے کہا سی میں ان کو اٹھا نہیں سکتی, وہ نیند میں ہوں تو میں ان کو اٹھا نہیں سکتی. کتنا ایمان کمزور ہے. کیا ہے ایمان کمزور. سی بیٹی نیند میں ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتی, تیرا ایمان کمزور ہے, تو خود بھی نمازی نہیں نا. خاتون نیک وہ ہے جو نفل کے لیے شوہر کو اٹھائے. اتنا جذبہ ہے اگر نہ اٹھے تو اس پر پانی چھڑکے. کمال تجھے. ایک جگہ میں نے تقریر کی, اللہ کی تعریف, اللہ کا ذکر, پھر کوئی نماز کی فضیلت بیان کی. لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, شادی شدہ نہیں تھی, انگریزی پڑھتی تھی. مجھے کہا صحیح میں نے جب بھی نماز شروع کی نا ہمارا نقصان ہوا. میں تقریر کر رہا ہوں, بیچ میں کھڑی ہو گئی. گھر تھا اس کے اور بھی رشتہ دار تھے, وہ کھڑی ہو گئی. اتنا تیز تھی اپنے منشور میں, اپنے خیال میں اتنا پکی تیز تھی. بولنے لگی. مجھے کہا صحیح میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں نا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے, ہمیں نماز سے کوئی فائدہ نہیں ملا. میں نے کہا بی بی صاحب نماز کا فائدہ اللہ کی رضا ہے, جنت ملنا ہے. ضروری نہیں کہ دنیا میں پیسے آپ کو ملیں, دنیا کے کام آپ کے بگڑے ہوئے بنے, وہ بھی اپنے اصول سے ہوں گے. کبھی کبھی دنیا کے مسائل آتے ہیں اس سے واسطے, تو آپ اللہ کی رضا کے لیے. اس نے کہا ہمارے دنیا کا نقصان ہوا کہ پھر ہمارا آخرت کا کیا فائدہ ہوگا. پھر میں نے جتنا سمجھا بگڑی ہوئی تھی, دماغ بھری ہوئی تھی. میں سمجھ گیا یہ انگریزی پڑھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. ادھر ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی گھر میں. میں انتظار میں تھا یہ خاتون اگر صحیح ہو گئی تو ٹھیک, ورنہ بہت نقصان دیکھے گی. یہ اس کا دماغ جو اب یہ ہے نقصان دیکھے گی. چلتے 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 3 بہنیں تھیں, ایک کی شادی ہو گئی, بڑی یہ دوسری تھی, بڑی کی شادی ہو گئی. میں سوچ رہا تھا یہ خاتون کامیاب نہیں ہوگی جس کا دماغ یہ ہے. ایک دن اس کے ابو نے کہا سی فلاں کی شادی ہے, اسی لڑکی کی شادی ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, ٹھیک بس شادی تو کرنی ہے کرو. شادی ہو گئی, 2 مہینے گزر گئے, پھر ایک دن آیا کہا سی شادی ٹوٹ گئی. میں نے کہا سبحان اللہ, میں نے جو سمجھا وہی ہوا نا, شادی ٹوٹ گئی. میں نے کہا خیر تو کیا ہوا, چپ چپ شادی ہو گئی. کہا سی بس جھگڑا ہوا بیوی اور شوہر کا, اور شوہر اچھا نہیں تھا, بیوی کے مطابق نہیں تھا. میں نے کہا آدمی پہلے سوچے, تھوڑا غور کرے. کہا سی بس جو نصیب میں تھا, وہ لڑکی نے پہلے پسند کیا, ابھی پھر لڑکی نے انکار کیا. میں نے کہا جو نماز کا انکار, دل میں کہا جو نماز کا انکار کرے گی تو پھر شوہر سے کیسے راضی رہے گی. اس کا دماغ اس طرح ہے, بگڑ گئی نا, یہ بد دماغ ہو گئی, یہ کسی جگہ ٹھیک نہیں چلے گی. جب تو اپنے رب سے صحیح نہیں تو پھر لوگوں سے کیسے صحیح رہے گی. یہی تیری سزا ہے. اب ٹوٹ گیا, جب تک خدا کے دربار پر تو نہیں آئے گی, سچی توبہ نہیں کرے گی, ذاکرہ صابرہ شاکرہ نہیں بنے گی, دنیا میں بھی دھکے کھاتی رہے گی, دھکے کھاتے رہے گی. یاد رکھنا, ہمیں تو یقین تھا, پہلے ہم سمجھ رہے تھے, میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ خبر سنو. میں انتظار کر رہا تھا کہ اس خاتون کا انجام یہی ہوگا جو میں نے سنا. کئی باتیں ہوں گی, ابھی میں نے تو دور ہوں, پوچھتا بھی نہیں, لیکن مجھے یقین تھا اندر میں. اس ٹائم خیال بھی آیا تھا اور انتظار بھی تھا, اور اللہ نے مجھے دکھا بھی دیا. کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں کب سائیں ہادی بخش مرے گا, اور کب سائیں ہادی بخش جیل میں جائے گا, کب ہادی بخش پر کوئی بڑا صدمہ آئے گا. اللہ کا بندہ, ہادی بخش کا محافظ خدا ہے. خدا ہے اس کا حافظ, نبیوں کا حافظ خدا ہے. انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. تمہیں قرآن پر یقین نہیں ہے نا, تمہیں اللہ پر یقین ہے, پہلے خدا پر یقین تو کرو, پہلے اسلام پر یقین تو کرو. اے حسد کے مرض میں جلنے والو, اے بے دینی کی آگ میں پگھلنے والو, پہلے ایمان کا نور تو لاؤ, قرآن مجید پر یقین والا حال تو پیدا کرو. مکہ مدینہ کے لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ محمد کب مرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ تعالیٰ من
رأیہم وقولہم، قرآن میں ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ انتظار کرتے ہیں کہ ان پر فتنہ کب آئے گا، دائرۃ السوء، ان پر یہ برا انجام کب آئے گا، یہ انتظار میں دیکھ رہے ہیں، لیکن برا انجام نہیں آ رہا، یہاں تو اچھا ہی اچھا انجام آ رہا ہے۔ حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم کہہ رہے تو مر گئے گر گئے، یہ اور بڑھ گئے۔ جس شمع کو جلائے رب اس کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ اگر اللہ والوں کا حال یہ ہے، حضرت امام حسین سچے تھے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، شہادت سے بھی نہیں ڈرتے، یہ جیل سے کیا ڈریں گے، یہ مرنے سے نہیں ڈرتے، پھر جیل سے کیا ڈریں گے۔ یہ اللہ کی بندے ہیں، اللہ کے بندوں کے خیر خواہ ہیں، ڈرتے کسی سے بھی نہیں، ایک سے ڈرتے ہیں۔ آخری کیا موت آئے گی، موت سے جب نہیں ڈرتے پھر اور کس سے ڈریں گے، یہ نہیں ڈرتے۔ فقیروں، میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اس حدیث سے آپ غور فکر کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے در پر لانے کی کتنی رغبت دی ہے، کتنی محنت فرمائی ہے، کتنے اچھی نصیحت کی ہے کہ آپ خود بھی اللہ کے در پر آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی اب اللہ کے در پر لائیں۔ بالخصوص جو فرض نماز میں کمزور ہیں وہ غور و فکر کریں کہ وہ کتنا دین سے دور ہیں، کتنا قرآن و سنت سے دور ہیں، وہ اپنی اصلاح کریں۔ شکر ہے اللہ کا، اس خان کریم آباد میں ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں، جہاں کچھ کمی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، نامعلوم طریقے سے، نہ شور ہے نہ گوڑ ہے، کوئی بھی ضرورت نہیں، خاموشی سے ایک نظام چل رہا ہے، بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم انسانوں کی فطرت اور استعداد سے بڑھ کر بھی بوجھ نہیں رکھتے جو کسی کو ہم تنگ کریں، نہیں، تنگ بھی نہیں ہے، جو اصول سے چلے گا کوئی پریشانی بھی نہیں، اس کو کوئی نہ آواز دے گا نہ پکارے گا، اصول سے جو چل رہا ہے، جو بگڑے گا غلط چلے گا تو اس کو آواز دیں گے کہ تو غلط چل رہا ہے، بگڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دربار کو آباد رکھے، آپ کو آباد رکھے، قرآن و سنت کا علم عمل نصیب کرے۔ وآخر دعوانا